السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کبھی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہر راستہ بند محسوس ہوتا ہے، ہر امید دم توڑ دیتی ہے اور انسان خود کو ایک گہرے اندھیرے میں گم پاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک ٹوٹا ہوا انسان اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہے، بے بسی کی کیفیت ہے، تنہائی کی دھند میں گم، دل کی دیواروں پر اداسی کے سائے چھائے ہوئے، چہرہ مایوسی میں ڈوبا ہوا اور آنکھیں نمی سے بوجھل۔ اس کے لرزتے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، ہونٹ کپ کپاتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی آواز میں ایک آہ نکلتی ہے، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، میری ہمت ٹوٹ چکی ہے، کوئی نہیں جو میری فریاد سنے، کوئی نہیں جو میرے درد کو سمجھے۔ زندگی کی ٹھوکریں، آزمائشوں کی شدت، بار بار گرنے اور خود کو سنبھالنے کی مسلسل جدوجہد نے میری روح کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ میں کہاں جاؤں، کس کے در پر فریاد کروں؟ آنسو بے اختیار بہنے لگتے ہیں، ضبط ٹوٹ جاتا ہے، دل میں چھپا درد چیخ باندھ کر باہر آنا چاہتا ہے۔ اچانک ایک خوبصورت آواز گونجتی ہے، جیسے دل کے زخموں پر ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہو، جیسے کسی بوجھل روح کو سکون مل رہا ہو۔ ہر لفظ امید اور محبت میں لپٹا ہوا، ہر جملہ دل کی گہرائیوں سے چھونے والا۔ یہ آواز نرمی اور شفقت سے کہتی ہے، اے میرے بندے، میں تیرے قریب ہوں، تو جہاں بھی ہے، جیسے بھی، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں تیری ہر آہ، ہر آنسو، ہر ٹوٹے دل کی سسکی کو سنتا ہوں۔ مایوس نہ ہو، میں تجھے تھامنے کے لیے ہوں، تو اکیلا نہیں ہے، میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں۔ بس ایک بار سچے دل سے مجھے پکار، ایک بار یقین کے ساتھ میری طرف آ، تیری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دوں گا۔ اور بس اس ایک لمحہ میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آنکھوں کے آنسو دعا میں بدل جاتے ہیں، مایوسی امید میں ڈھل جاتی ہے اور دل میں ایک سکون اتر آتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، جہاں صرف محبت، رحمت اور سکون ہوتا ہے۔ لیکن پھر دل میں ایک سوال اٹھتا ہے اور ایک درد جاگتا ہے اور آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے، یا اللہ، میں نے اتنی دعائیں کی مگر وہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہے؟ اللہ پاک مسکراتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بندے، میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تیری ہر دعا سنتا ہوں، مگر میں وہی عطا کرتا ہوں جو تیرے لیے بہتر ہو، اور وہ وقت پر دیتا ہوں جو تجھ پر سب سے زیادہ رحمت والا ہو۔ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں کبھی تجھ سے منہ نہیں موڑوں گا، تو بس مجھ پر بھروسہ رکھ، میں تیری زندگی کو ایسے سنوار دوں گا جیسے تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ منظر بدلتا ہے، وہی شخص آنسوں میں مسکرا رہا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، اس کی آنکھوں میں امید جھلکنے لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے، تو کیا میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں؟ میں تو کمزور ہوں، میں تو گناہ کر بھی لیتا ہوں، کبھی بھٹک بھی جاتا ہوں۔ آواز نرمی سے جواب دیتی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وہ شخص سجدے میں گر جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل مطمئن ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے رب، میں تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں، مجھے تھام لے، مجھے معاف کر دے، مجھے ہمت دے۔ پس منظر میں قرآن کی ایک اور آیت دل پر تسلی کا مرہم رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 25 میں، اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ سن کر وہ شخص مزید آہستہ آہستہ روتا ہے، مگر اب آنسو ندامت کے ساتھ ساتھ سکون کے بھی ہیں، اور پھر جیسے آسمان سے ایک اطمینان بھری صدا گونجتی ہے، جیسے اللہ کی رحمت اس کے دل پر اتر آتی ہو، جیسے آسمان سے کوئی تسلی دے رہا ہو۔ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب وہ شخص سجدے سے اٹھتا ہے، چہرہ پرسکون ہے، جیسے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہو۔ اب اس کا دل یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے لیے کھلی ہے، اور جب بھی وہ لوٹے گا تو اس کا رب اسے تھام لے گا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور ہم سب انسان ہیں
हैं, कमजोर हैं, गलतियां करते हैं, भटक भी जाते हैं, मगर सबसे बड़ी नादानी ये है कि हम अपनी खताओं को अपनी तकदीर समझकर अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रखा है। वो इंतजार करता है कि उसका बंदा पलटे, रोए, मांगे और वो माफ कर दे। अल्लाह की मोहब्बत माँ से 70 गुना ज्यादा है। वो कभी अपने बंदे को रद्द नहीं करता, वो कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करता। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 222 में, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। ये कैसी खुशखबरी है। हमारा रब हमसे मोहब्बत करता है, हमें सुनने के लिए तैयार है, बस हमें उसकी तरफ पलटना है। उसका दरवाजा आज भी खुला है और जब तक सांसें से चल रही है तब तक वापसी का मौका है। तो क्यों ना आज हम उस रब की तरफ लौट आए जो हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, जो हमें हर लम्हा देख रहा है और हमारी हर दुआ को सुनता है और वो हमारी तौबा पर हमसे ज्यादा खुश होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत में जगह अता फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो मैं अल्लाह पाक से माफी का तलबदार हूँ। हमारा मकसद सिर्फ दिलों को उम्मीद, सुकून और अल्लाह की रहमत की जानिब मुतवज्जा करना है। इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाए, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। सब्सक्राइब करना मत भूले और कमेंट करके अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। इंशाअल्लाह अगली ईमान अफरोज वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।